قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلاً غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں خدا کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پانے اور برائیوں سے بچنے جانے کے لیے کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسری اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گزر چکا۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک الآخر آیا پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا اور اس کی خبر اولئک ھم المفلحون ہوگی، لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں اور اس کے بعد کے جملہ سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔ واللہ عالم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عبد العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ سے یہی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ حضور، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا، یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک پڑھ کر تلاوت کی اور فرمایا جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ایسے نہیں۔ آپ سب نے فرمایا، ہاں۔ ابن ابی حاتم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ پر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے اور چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ تو انہیں آپ کا ڈرانا سودمند ہے نہ ڈرانا، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون الآخر آیا، یعنی جن لوگوں پر خدا کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آیتیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں
اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ الْآخِرَةِ، یعنی ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلہ کو نہیں ماننے کے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی ان پر افسوس نہ کر، تیرا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب دار ہیں، وہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، تیرا فرض ادا ہو گیا، ہم آپ سے حساب لیں گے۔ تو صرف ڈرا دینے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص تھی کہ تمام لوگ اہل ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہم ہر ایک کے حصے کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہے وہ ہرگز عطائے کی طرف نہ جھکیں گے۔ بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تیرے ماننے کا عہد ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کی ماننے کا اقرار ہے، تو بھلا وہ اے نبی تمہاری باتوں کو کیا مانیں گے؟ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمانے باری تعالیٰ ہے علم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ الآخرہ، لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ ظاہر ہیں اور دوسری آیتوں کے مطابق ہیں، واللہ عالم۔ اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے دوبارہ نظر ڈال لی جائے۔ لا یؤمنون پہلے جملے کی تاکید ہے، یعنی ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، دونوں حالتوں میں ان کا کفر نہ ٹوٹے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو، اس لیے کہ تقدیر کلام ان لوگوں ان الذین کفروا لا یؤمنون ہے، اور سواء علیہم جملہ معترضہ ہو جائے گا، واللہ اعلم۔